ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات اگست کی 20 اور ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیف سیکرٹری لداخ آشیش کندرا نے آج پریس کانفرنس میں لداخی قیادت کے ساتھ حالیہ بات چیت، سرکاری بھرتیوں، ذریعہ رازی کے مسائل، کھلاڑیوں کے لیے ریزرویشن، سیاحت اور پنچایتی انتخابات سمیت مختلف اہم امور پر تفصیلی روشنی ڈالی. چیف سیکرٹری نے بتایا کہ رواں سال لداخ میں 1690 سرکاری اسامیوں کے اشتہارات جاری کیے گئے، جن کے لیے 1340 امیدواروں کی بھرتی کی سفارش کی جا چکی ہے، جبکہ 325 ملازمین کو ڈی پی سی کے ذریعے ترقی دی گئی. مزید 302 گروپ بی اور سی اسامیوں پر بھرتی کا عمل آئندہ چند ہفتوں میں شروع ہوگا، جبکہ 1205 مزید اسامیاں بھی جلد مشتہر کی جائے گی. 40 سب انسپکٹرز اور 262 اساتذہ کی بھرتی کا عمل جاری ہے، جبکہ پولیس کانسٹیبلز کی بھرتی بھی جلد نوٹیفائی ہوگی. یو پی ایس سی کے ذریعے 224 اسامیوں، جن میں 125 میڈیکل افسران شامل ہیں، پر بھی بھرتی کا عمل جاری ہے. ذریعہ رازی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ لینڈ یوز میں تبدیلی کے لیے نیا نظام نافذ کیا گیا ہے، جبکہ نوتوڑ اراضی کی ایک مرتبہ ریگولرائزیشن کے لیے مسودہ قواعد جلد عوامی مشاورت کے لیے جاری کی جائے گی. اس سے متاثرہ افراد کو اراضی کا قانونی ٹائٹل حاصل کرنے اور ضرورت کے مطابق لینڈ یوز تبدیل کرنے میں سہولت ملے گی. چیف سیکرٹری نے بتایا کہ نمایاں کھلاڑیوں کے لیے سرکاری ملازمتوں میں 4% ریزرویشن نافذ کیا گیا ہے، جبکہ سیاحت کو صنعتی درجہ دینے کے بعد اب تک 248 سیاحتی یونٹس آن لائن رجسٹر ہو چکے ہیں. لداخ کے سیاسی معاملات پر انہوں نے کہا کہ مجوزہ خصوصی آئینی و انتظامی ڈھانچے کے خدوخال اختیارات اور انتخابی طریقہ کار پر وزارت داخلہ اور وزارت قانون و انصاف کے ساتھ مشاورت جاری ہے، جبکہ ستمبر کے پہلے نصف میں باقاعدہ اجلاس متوقع ہے. 24 ستمبر 2025 کے واقعے سے متعلق چیف سیکرٹری نے بتایا کہ 87 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے، جن میں 25 افراد کے مقدمات واپس لینے اور عدالت میں کلوزر رپورٹ پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ دیگر مقدمات کا بھی جائزہ لینے کی ہدایت کی گئی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پنچایت انتخابات کے انعقاد کے لیے انتظامیہ کی جانب سے اسٹیٹ الیکشن کمیشن کو سفارش بھیجی جائے گی، جبکہ نئے اضلاع میں ہل ڈسٹرکٹ کونسل کے قیام کا عمل آئندہ مرحلے میں آگے بڑھایا جائے گا. لداخ انتظامیہ نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کے لیے گروپ سی کے نان گزٹڈ سرکاری اسامیوں میں براہ راست بھرتی کے دوران 4% ریزرویشن منظور کر لیا ہے. لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ کی منظوری کے بعد اس سلسلے میں نئے قواعد 2026 جاری کیے گئے ہیں. قواعد کے تحت قومی و بین الاقوامی سطح کے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ دکھانے والے کھلاڑی کھیلو انڈیا مقابلوں اور تسلیم شدہ بین الجامعاتی مقابلوں میں کامیاب کھلاڑی اس سہولت کے اہل ہوں گے. انتظامیہ کے مطابق اس اقدام کا مقصد نوجوان کھلاڑیوں کو روزگار کا تحفظ فراہم کر کے مسابقاتی کھیلوں میں ان کی شرکت کو فروغ دینا ہے. اپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی لیہ میں مرکزی وزارت داخلہ کے ساتھ غیر رسمی میٹنگ کے بعد کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے کو چیئرمین حاجی اصغر علی کربلائی اور اپیکس باڈی لیہ کے چیئرمین شریندرجے لاکھنوت نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میٹنگ کے دوران لداخ کے آئینی، سیاسی اور انتظامی مطالبات پر واضح اور غیر مفاہمتی موقف اختیار کیا گیا ہے. لداخی قیادت کے مطابق میٹنگ میں مرکزی وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری اور لداخ کے چیف سیکرٹری موجود تھے. اپیکس باڈی اور کے ڈی اے نے واضح کیا کہ مذاکرات کا محور لداخ کے لیے مجوزہ قانون ساز ادارے، انتظامی و مالی اختیارات اور آئینی تحفظات ہونے چاہیے، جبکہ دیگر ترقیاتی معاملات کو مرکزی ایجنڈے سے ہٹانے کی کوشش قابل قبول نہیں.
قیادت نے کہا کہ انہوں نے اپنے اہم اور نان نیگوشیبل مطالبات پر مشتمل ایک میمورنڈم حکام کے حوالے کیا ہے، جس میں قانون ساز ادارے، ایگزیکٹو ڈھانچے، مالی اختیارات اور مختلف شعبوں میں آئینی تحفظات کی تفصیلات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ عبوری اقدامات بھی تجویز کیے گئے ہیں۔ لداخی قیادت کے مطابق میٹنگ میں مرکزی وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری اور لداخ کے چیف سیکرٹری موجود تھے۔ اپیکس باڈی اور KDN نے واضح کیا کہ مذاکرات کا محور لداخ کے مجوزہ قانون ساز ادارے، انتظامی و مالی اختیارات اور آئینی تحفظات ہونے چاہیے، جبکہ دیگر ترقیاتی معاملات کو مرکزی ایجنڈے سے ہٹانے کی کوشش قابل قبول نہیں۔ قیادت نے کہا کہ انہوں نے اپنے اہم اور نان نیگوشیبل مطالبات پر مشتمل ایک میمورنڈم حکام کے حوالے کیا ہے، جس میں قانون ساز ادارے، ایگزیکٹو ڈھانچے، مالی اختیارات اور مختلف شعبوں میں آئینی تحفظات کی تفصیلات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ عبوری اقدامات بھی تجویز کیے گئے ہیں، جب تک حتمی آئینی و قانونی مسودے پر اتفاق نہیں ہو جاتا۔ پریس بریفنگ میں بتایا گیا کہ چیف سیکرٹری نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اہم اور نان نیگوشیبل نکات وزارت داخلہ کو پیش کیے جائیں گے۔ ستمبر کے پہلے ہفتے میں نئی باضابطہ میٹنگ متوقع ہے، جس میں قانون ساز، انتظامی اور مالی اختیارات سمیت آئینی تحفظات پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ لداخی قیادت نے 24 ستمبر 2025 کے واقعے کے بعد جان بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کے لیے باوقار اور مناسب معاوضے، جبکہ مختلف مقدمات میں گرفتار افراد کے خلاف کیس واپس لینے کا مطالبہ بھی دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ ان معاملات پر مزید تاخیر قابل قبول نہیں ہوگی۔ قیادت نے واضح کیا کہ اگر آئینی اور سیاسی مطالبات پر پیش رفت نہ ہوئی تو اپیکس باڈی اور KDN اپنے متفقہ فیصلے کے مطابق ریاست کا درجہ حاصل کرنے کی تحریک پر دوبارہ توجہ مرکوز کریں گے اور ضرورت پڑنے پر عوام کو بڑے پیمانے پر متحرک کیا جائے گا۔ میٹنگ میں ممبر پارلیمنٹ حاجی محمد حنیفہ جان، ماہر ماحولیات سونم ماچک اور کو چیئرمین سجاد حسین کرگلی بھی شامل تھے۔ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے نومنتخب صدر حجت الاسلام شیخ ناظر المہدی محمدی، نائب صدر سید محمد ضیاء الدین موسوی، جنرل سیکرٹری شیخ محبوب علی خان وجدانی اور علماء کونسل کے اراکین نے حوزہ علمیہ اثنا عشریہ کرگل میں منعقدہ تقریب کے دوران اپنے عہدوں اور رازداری کا حلف اٹھایا۔ الیکشن اتھارٹی کے رکن و سابق کمشنر سیکرٹری کاچو اسفندیار خان فریدون نے نومنتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ تقریب میں علماء، سابق عہدیداران، الیکشن افسران، مومنین اور جوانان اثنا عشریہ کی بڑی تعداد موجود تھیں۔ اس موقع پر مقررین نے شفاف انتخابات کے انعقاد پر الیکشن اتھارٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نومنتخب قیادت کو مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ نئی ٹیم آئندہ 5 برسوں کے دوران جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے مختلف شعبوں میں فعالیت اور ترقی کو مزید فروغ دے گی۔ ایگزیکٹو کونسلر پونچ اوٹاشی نے UT انتظامیہ سے نو تشکیل شدہ ضلع زنسکار میں جلد از جلد حلقہ بندی مکمل کر کے ہل کونسل انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے زنسکار سمیت نئے اضلاع میں منتخب ضلع کونسلوں کے قیام کو مقامی جمہوریت اور مؤثر حکمرانی کے لیے ضروری قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ انتظامیہ فوری اقدامات کے ذریعے زنسکار میں LHDC نظام فعال کرے گی۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور جاپان کے وزیر دفاع نے مشترکہ طور پر ایک اجلاس کی صدارت کی، جس میں سلامتی کے فروغ، میک ان انڈیا، دفاعی ٹیکنالوجی اور باہمی اسٹریٹجک اعتماد کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں وزرائے دفاع نے بحری سلامتی کے شعبے میں تعاون کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے۔ اپنے افتتاحی خطاب میں راجناتھ سنگھ نے جاپانی وزیر دفاع اور ان کے وفد کو بھارت آمد پر خیر مقدم کیا۔ انہوں نے جاپان کے صوبے کوماموتو میں آنے والے تباہ کن زلزلے پر بھارتی حکومت اور عوام کی جانب سے گہرے دکھ اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت جانی نقصان اور متاثرہ افراد کو درپیش مشکلات پر رنجیدہ ہے۔ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں جاپان کو ہر ممکن امداد، ریلیف اور تعاون فراہم کرنے کی بھارت کے عزم کا اعادہ کیا۔
اسلامی انقلاب کے گارڈ کورس کے ترجمان بریگیڈ جنرل حسین محبی نے واضح کیا ہے کہ اگر ایران کے خلاف کوئی نئی جنگ چھیڑی گئی تو وہ اس میں پچھلی جنگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تباہ کن اور جدید ہتھیاروں کا استعمال کریں گے۔ جمعرات کو اپنے ایک بیان میں جنرل محبی نے ایران کی دفاعی صلاحیتوں اور میزائل وار ہیڈز میں ہونے والی پیش رفت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل رجیم کی جانب سے جون 2025 اور فروری 2026 میں ایران کے خلاف 12 روزہ اور 40 روز جنگوں کے دوران استعمال کیے گئے وار ہیڈز کی تباہ کن قوت اس سے کہیں زیادہ ہے جو ماضی کی جنگوں میں استعمال ہوئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران ہر روز فوجی ہتھیاروں کے تمام شعبوں میں مسلسل ترقی کر رہا ہے اور زیادہ درست، زیادہ تباہ کن اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس اسلحہ تیار کر رہا ہے۔ جنرل محبی نے زور دے کر کہا کہ اگر کوئی نئی جنگ شروع ہوتی ہے تو ہمارا ہتھیار یقینی طور پر ماضی سے مختلف ہوگا۔ یہ فرق وار ہیڈ کی نسل، حملے کی درستی، میزائل کی رینج یا کسی بھی دوسرے شعبے میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ایران نے کبھی بھی اسلحے کی تیاری اور ترقی کا عمل روکا نہیں ہے اور کہا کہ ہم روز بروز ترقی کر رہے ہیں اور اس حوالے سے کوئی بھی منظرنامہ ممکن ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل جولائی 2025 میں ایران کے قائم مقام وزیر دفاع بریگیڈ جنرل مجید ابن رضا نے بھی کہا تھا کہ پیداواری لائنیں پہلے سے کہیں زیادہ فعال ہیں، جو اسلامی جمہوریہ ایران کے اپنے دفاعی مستقبل کی تشکیل کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔